بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھے، فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، اور عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں جگہ بنا کر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حالات اچھے تھے، مردوں اور عورتوں میں اسلامی غیرت تھی، اس لیے اس دور میں عورتیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی خواہش رکھتی تھی، اس لیے بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں خیمے لگائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں جاتی تھی۔ اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر ان کے حق میں زیادہ بہتر ہیں، بعد میں حالات درست نہ رہیں، خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہو گیا، مردوں اور عورتوں میں پہلے جیسی غیرت نہ رہی، تو آج کے دور میں عورتوں کو گھر ہی میں اعتکاف کا کہا جائے گا۔ مساجد میں ان کا اعتکاف بیٹھنا فتنہ سے خالی نہیں ہے۔ مرد مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، مسجد کے اندر تو عورت سے جماع کیا ہی نہیں جا سکتا نا، اور مسجد سے باہر معتکف صرف قضائے حاجت وغیرہ کے لیے ہی جا سکتا ہے، اور حاجات ضروریہ میں جماع جو ہے یہ شامل نہیں ہے، اس لیے جماع کے لیے مسجد سے باہر بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہیں کر سکتے، نہ مسجد کے اندر اور نہ مسجد سے باہر۔ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کیا ہے؟ ممنوع ہے، منع ہے۔ اسی طرح تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدیں ہیں، پر تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ منع کردہ احکام سے روکنے میں یہ کمال مبالغہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ تاکہ غفلت سے کہیں ان حدوں کو توڑ ہی نہ دو۔ آگے فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح اپنے دیگر احکام بھی صاف اور واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان پر عمل کر کے پرہیزگار بن جائیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے۔ پہلے اس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، تو پرہیزگار بننے کے لیے حرام سے بچنا بھی ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی باطل اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ چوری، ڈاکہ، رشوت، خیانت اور سود وغیرہ یہ سب باطل طریقے ہیں، ان سے بچو۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعا بن جاؤں، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری دعا اللہ قبول کر لے، تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا تم حرام کے قریب نہ جاؤ۔ ایک ہے حرام کا استعمال کرنا، حرام کا کھانا، فرمایا تم حرام کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے آدمی 40 دن اس کی دعا کی قبولیت سے آدمی محروم رہتا ہے۔ 40 دن دعا کی قبولیت سے کیا رہتا ہے؟ محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔
آگے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ لے جاؤ تم وہ مال حاکموں کے پاس تاکہ کھاؤ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے اور اخبارات میں بھی اس قسم کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ ایک فریق نے ناجائز طور پر کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیا ہے اور وکیل کو فیس دے کر یا جج کو رشوت دے کر مقدمہ جیت لیا، تو اس قسم کی حرکت سے منع فرمایا کہ ایسے مت کرو۔ بالاسم سے مراد ناجائز طریقہ خواہ جھوٹی شہادت ہو یا جھوٹی قسم کے طور پر ہو یا کسی اور طریقے سے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری یہ کارروائی جو ہے یہ ظالمانہ ہے۔ آگے فرمایا اگر حاکم تمہاری اس غلط کارروائی میں شریک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رشوت خور حاکموں کو جانتے بھی انہی کے پاس ایسے مقدمات لے کر جاتے ہو تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ کھا لو، اور اگر حاکم تمہاری اس کارروائی میں شریک نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم نے دعویٰ غلط اور ناجائز دائر کیا ہے اور حاکم تو بے خبر ہے اور اس نے تو ظاہر کے لحاظ سے فیصلہ دینا ہے، اور تم جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا دعویٰ کو حاکم کے سامنے ثابت کر دو تو اس ساری کارروائی کا وبال تم پر ہی پڑے گا، اس لیے کہ تم جانتے ہو۔ تو لہذا ہر انسان اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ میں کس طریقے سے اور کس راستے سے اور کس ذرائع سے، کس آمدنی سے میں یہ پیسے کما رہا ہوں۔ حرام کے تو نہیں ہیں، ناجائز کے تو نہیں ہیں، کسی کو اوپر ظلم کر کے یہ میرے پیسے میں نے اپنے پاس تو نہیں رکھے۔ میرے دوستو فرمایا جس آدمی کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میری اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہے، فرمایا وہ آدمی کیسے سے بچے؟ حرام سے بچے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کھانا اور حلال اوڑھنا، حلال بچھونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں۔